ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون صدق الله. گزشتہ جمعے سونے کے آداب، اس کے احکام، اس کا مسنون طریقہ اور سونے کے معاملات میں ہماری کمیاں کوتاہیاں، یہ کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ خلاصتاً انہیں دہرائے دیتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز سونے کے اندر، سونے کے آداب میں اپنے دل کی صفائی، کہ انسان اپنے دل کو صاف کر کے سوئے۔ دل کی صفائی حقیقت میں یہی ہر چیز کی صفائی، دل کی صفائی انسان کے ایمان کی بھی صفائی کرتی، اسے خوبصورت کرتی اور انسان کو بے شمار مسائل سے بھی چھٹکارا دیتی۔ اور یہ جنتیوں کی صفت آپ کو بتایا تھا
کہ جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو روک لیں گے، سارے، حالانکہ وہ جنتی ہیں، اور روکنے کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے دلوں کی صفائی کی جائے۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو دل میں کوئی بوجھ نہیں ہوگا، دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، دل میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور جو انسان اس طریقے سے دنیا گزارے تو جیسے بچے نہیں ہوتے، جیسے بچہ ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہر وقت خوش خرم رہتا ہے، اس کو کوئی کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، بہترین کھاتا ہے پیتا ہے۔ اور ہم جیسے جسے ہم اپنی طرف سے بڑے سمجھدار عقل مند دانا کہتے، ہم اپنے دلوں پر بوجھ لینے کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی، ٹینشن لینے کی وجہ سے ہمارے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہم سب کو پتا ہے جتنے ادھر بیٹھے کہ یہاں رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پھر ہم دلوں پر بوجھ لے جاتے ہیں۔ تو دلوں کی صفائی، اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں، پرسکون سونا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو دین کے ہوں یا دنیا کو، انہیں بڑا سموتھلی، بڑا پولائٹلی اور بڑا خوبصورت کر کے اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو صاف کریں۔ یہ سونے کا سب سے پہلا ادب، اور یہ جنتیوں کی علامت، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے کو دیکھا فرمایا کہ اس نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے، جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ یہ ہم کہتے تو اپنے آپ کو مومن مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مومن مسلمان بنائے، بس کام جو ہے بس اللہ پردے رکھے ہی ہے۔ صحابہ اکرام وہ جب کسی کی اس انداز کی تعریف سن لیتے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ وہ راز کیا ہے، وہ بات کیا ہے جس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ خوشخبری سنا دی۔ کیونکہ اصل ٹھکانہ تو جنت ہے نا، کہ جس سے انسان جو داخل ہو گیا پھر وہ کبھی نکلے گا نہیں۔ اور ہمارا کیا رویہ ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمیں کسی دنیا دار کا پتہ چل جائے نا یہ بڑا کھاتا پیتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر سسپینس، ہمارے ذہن کے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے کماتا ہے، اس کے پاس کہاں سے آتا ہے، کیا ہم بھی کوئی ایسا کوئی سسٹم چلا سکتے ہیں جو اس نے چلایا وہ؟ ہم اس ٹو میں لگ جاتے ہیں دنیا داری کے اندر۔ اور دینداری کے متعلق اگر ہمیں کوئی کسی کی تعریف کر دینا تو دیکھے نا بڑے پرہیزگار، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں کو اس نے دینداری سے، اخلاق سے، ایمان سے، ان چیزوں سے دور کر دیا، اس کی حیثیت ہی ختم کر دی، اور دنیا کو ہماری نظر میں بڑا اونچا کر دیا۔ ہماری نظر میں ہر اس شخص کی عزت ہوتی ہے جس کی گاڑی بڑی ہے، جس کا بنگلہ بڑا ہے، جس کا بزنس بہت بڑا ہے، جس کے کپڑے بہترین ہیں، جس کا جوتا اعلیٰ سٹینڈرڈ کا ہے، اس کو ہم بھی اعلیٰ سٹینڈرڈ کا مانتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا سسٹم ایسا نہیں تھا۔ تو جب اس کا پتہ چل گیا صحابہ اکرام پیچھے لگ گئے، اس کی دائیں بائیں سے پوچھ لی کیا کرتا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، کیا لین دین ہے، گھر کی معلومات لی تو پتہ یہی چلا جو نارمل ساری دنیا کرتی ہے وہی کرتا ہے۔ نمازیں تو سب کے سامنے ہی پڑھتا تھا، کھانا بھی سب کے سامنے ہی کھاتا تھا، گھر سے معلومات لی تو یہ بھی نہیں کہ ساری رات قیام میں ہی کھڑا رہتا تھا۔ بالآخر جب کوئی چیز ہاتھ میں نہ آئی تو پھر خود ہی پوچھ لیا کہ اللہ کے بندے بتا تو صحیح، اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے تیرے متعلق کیا کی؟ کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اس نے کہا یار کوئی ایسی کوئی خاص ٹرک، کوئی خاص عمل وہ تو میرے پاس ہے، تم جیسا ہی ہوں، تم میں ہی رہتا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتی وہ یہ ہے
کہ جب میں رات کو اپنے بستر پر جاتا ہوں نا تو سونے سے پہلے جتنے میرے مومن مسلمان بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، میں ہر کسی کو معاف کر کے اور اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ فرمایا ہاں پھر یہی مسئلہ، پھر یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ تو دلوں کی صفائی یہ سونے کا سب سے پہلا آدھا، سب سے پہلا آدھا۔ چہ جائے کہ انسان بستر پر جائے اور اپنے دشمن، اپنے مخالف، یا جن کو اس نے اپنا یوں کہہ لے کہ اپنا ایک مقابل سمجھ لے، ان کے خلاف وہ پلاننگیں کرے، ان کے خلاف سوچ بچار کرے، اس میں دفاع کرو یار۔ یہ بھی کوئی چیز ہے؟ سیدھے لفظوں میں دنیا بھی کوئی لڑنے مرنے والی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہمارے دائیں بائیں ادھر معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ 1 فٹ زمین کا مسئلہ تھا، چھوٹے سے بننے کا مسئلہ تھا، ایک گھر کا مسئلہ تھا، ہیں جی قتل ہو گئے۔ جو بندہ چلا گیا کیا وہ واپس آئے گا؟ اور زمین کا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پورا شیخو پورا ہی کیوں نہ ہو، پورا ننکانہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے پہلے دیا تھا اللہ دوبارہ بھی دینے پر قادر ہے۔ لیکن شیطان ہمیں ایک غلط بات کے اوپر پھنسا لیتا ہے، بس ساری چیزیں ٹھیک ہے میں نہ مانوں، اور تو کیا نہ مانے گے؟ نقصان کس کا کرو گے؟ اپنا ہی کرو گے، آج نہیں تو کل بھرو گے۔ او بھائی یہ دنیا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنے مرنے کے لیے نہیں ہے۔ اپنا حق لو، اس کی کوشش کرو، اچھے طریقے سے کرو، جائز طریقے سے کرو، لیکن ایسا کوئی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان کی اپنی جان چلی جائے، انسان کا سکون چلا جائے، انسان کا آرام چلا جائے، انسان کے جناب دل فیل ہونے لگ جائے۔ اور کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ دنیا ہے ادھر کی ادھر رہ جائے گی، اور پھر یہ نہیں کہ ادھر کی ادھر رہ جائے گی، اگر تمہارا کوئی حق ہے یہاں نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اچھے انداز میں تجھے واپس کرے گا۔ تو یہاں تو ہم جتنے مرضی کنال بنا لیں، جتنے مرضی مال بنا لیں، بالآخر تو چھوڑ کے ہی جانا نا۔ کام تو پتہ نہیں پچھلوں کے بھی آنے کہ نہیں آنے، پچھلوں کے بھی پتہ نہیں کام آنے کہ نہیں آنے، ویسے ہی دائیں بائیں سے لگڑ بگڑ لگ کے سارے کھا پی چلے جائیں، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں تو بھائی وہی فائدہ ہے جو ہم نے کھا لیا، جو ہم نے پہن لیا، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بس۔ اب کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور ہماری جتنی ٹینشنیں اور جتنے معاملات ہیں آج آ کے وہ ختم، وہ دنیا داری پہ ہی ہوتے، پیسے کا مسئلہ نکلے گا، زمین کا مسئلہ نکلے گا، رشتوں کے مسئلے نکلیں گے، اس نے مجھے ایسے دیکھ لیا یہ مسئلہ نکلے گا، اس نے میرے مخالف کے ساتھ ایسا کر دیا یہ مسئلہ نکلے گا۔ چھٹا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، مٹی پاؤ دفاع کرو، ایڈی کو گل کرنا، کسی کی آپ سے نہیں بنتی چھوڑو، اسے اور بہت تو آپ کو اور بہت، اور کسی نے آپ کو رشتہ نہیں دیا اور کسی نے ہم سے نہیں لیا تو دنیا مر گئی ہے کیا؟ سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات، جو ہمارا معاشرہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بہن بھائیوں سے منہ موڑ لیتے، بہنیں بھائیوں سے موڑ لیتی ہیں، رشتہ دار موڑ لیتے ہیں، اور روڑا کی ہے تو وہ جو رشتہ نہیں لیا جی، اور رشتہ نہیں دیتا اور نہیں لیا تو اس میں کون سا کوئی پہاڑ گر گیا ہے؟ یہ کوئی بات ہے لڑنے والی؟ نہیں دیا نہیں دیا، ارض اللہ واسعہ ومصالح منتشرہ۔ اللہ کے بندے تیری اور میری سوچ تھوڑی ہے، اور میرا اور تیرا دماغ اتنا سا ہے، اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے، اللہ کے معاملات اتنے وسیع ہیں، اللہ کے سسٹم اتنا وسیع ہے کہ ہم جیسے کروڑوں بھی آ جائیں تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑائی جھگڑے، دل کے بوجھ لینا، ٹینشنیں لینا، یہ اپنی زندگی تباہ کرنے کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے اندر رکھی کوئی نہیں۔ کمال کا سمجھدار آدمی ہوتا ہے جو ان چیزوں کے اندر پڑتا ہی نہیں، کمال کا سمجھدار آدمی ہوتا ہے۔ اور پھر بعض عقل مند بندے آ جائیں، وہ تمہارے ساتھ اس نے ایسا کر دیا، وہ تیرے نال لینج ہو گیا تو ٹھنڈی لسی پی کے بیٹھا، تینوں فرق ہی کوئی نہیں پہنتا۔ بالکل فرق نہیں پڑنا چاہیے ان چیزوں سے، یاد رکھیں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہر انسان کو وہی ملتا ہے، ہر انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ ہاں جائز کوشش ہر انسان کا حق ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کا رائٹ ہے، وہ کر سکتا ہے، اسے کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو انسان کی زندگی کو داؤ پہ لگا دے، جو آپ کی نیندوں کو حرام کر دے۔ کوئی اس دنیا کے اندر ایسا بڑا مسئلہ نہیں، یہ جنتیوں کی صفات،
اور یہ جنتیوں کا طریقہ ہے، وہ اپنے دلوں کے اندر باتوں کو نہیں رکھتے، مٹی پاؤ، ختم کرو، دفع کرو، آگے چلو۔ اتنا ٹائم نہیں ہے اس دنیا کے اندر ہم فضول چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر پھنسا کے رکھیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے دیکھ لیں، بھائیوں کے جھگڑے دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی، کوئی ایک بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن ہم اسی کے اوپر آ کر خاندان تباہ کر لیتے ہیں، گھر تباہ کر لیتے ہیں، اولادیں تباہ کر لیتے ہیں، عزتیں داؤں پہ لگا لیتے ہیں، اور اپنی جانوں سے، اپنی جان گئی یا کسی کی گئی، ایک نیا ڈرامہ شروع کر کے اپنی بھی زندگی اجیرن اور اگلوں کی بھی اجیرن۔ تو کیا پایا جب زندگی میں سکون نہیں، جو اس دنیا کے 2 دن کی زندگی ہے، تو میرے بھائیوں پھر قبر کے اندر بھی سکون نہ پایا تو پھر کدھر جائے؟ سکون کی زندگی گزارو، یہ مومنوں کی علامت۔ اور یہ رات کے ساتھ اس چیز کو جوڑا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان دن کے اندر کام کرتا ہے، لین دین، بات چیت، معاملات ہوتے ہیں، رات کو ہر چیز کلوز ہوتی ہے۔ جب انسان کلوزنگ کرے تو اپنے دل کو صاف کر کے سو، اپنے دل کو صاف کر کے سو۔ یہ مومنوں کی علامت اور یہ جنتیوں کی علامت ہے اگر کوئی انسان یہ کام کر لے۔ اور اس کے بعد انسان کو عشاء کے بعد فضول نہیں جاگنا چاہیے، مغرب کے بعد سونا نہیں چاہیے، یعنی عشاء سے پہلے لیٹنا نہیں چاہیے، اور عشاء کے بعد فضول جاگنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یکرا بڑی ناپسندیدگی سے دیکھا، اور گھر کے اندر آگ جلتی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی برتن کھانے والا، پینے والا، جس میں ایسی کوئی چیز ہے، اس کا منہ کھلا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے برتنوں کو، اپنے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے، جس چیز پر بسم اللہ پڑھ کر کوئی چیز رکھ دی جائے، اس چیز کو شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور سونے سے پہلے وضو کرنا، سونے سے پہلے وضو کرنا، وضو رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يحافظ علی الوضوء الا المؤمن، مومن ہی ہے جو وضو کی پاسداری کرتا ہے، مومن ہی ہے جو وضو کی پاسداری کرتا ہے۔ اور جب انسان رات کو سوئے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس چیز کی، فرشتے اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کا جو ذکر کرتا ہوا سوتا ہے، رات کو اگر اس کو جاگ آ جائے اور اس کی زبان سے جو دعا نکلے، اللہ رب العالمین وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو۔ ہمیں بے شمار لوگ، یہ تجربے کی بات، ایک نہیں سینکڑوں مسئلے، جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جی رات کو پرسکون نیند نہیں آتی، غلط خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، رات کو اچانک ڈر کے اٹھ جاتے ہیں۔ 99% جب ان کو کہا ہے نا کہ میرے بھائی، میری بہن، وضو کر کے سو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو، اور مسنون دعائیں پڑھ کے سو، ان کی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جب شیطانی سوچیں سوچتے ہوئے سونا ہے، جب شیطانی چیزیں دیکھتے ہوئے سونا ہے، جب شیطانی کام کرتے ہوئے سونا ہے، جب شیطانی افکار کے ساتھ سونا ہے، تو پھر شیطان نے تمہارے خوابوں میں آنا ہے، شیطان نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، پھر فرشتے آئیں گے۔ جب سوچ ہی نیگیٹو، جب سوچ ہی گندی، جب فکر ہی شیطانی، تو پھر معاملات بھی تو شیطانی ہوں گے۔ جتنے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، میرے بھائی باوضو ہو کر سوئیں، مسنون اذکار کر کے سوئیں، دائیں کروٹ پر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، تینوں کل پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پڑھ کر سوئیں۔ اگر اسے ڈراؤنا خواب آ جائے تو آ کر مجھ سے آپ مل لیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ مسئلے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ اور اگلا ادب، جب انسان رات کو اپنے بستر پر جائے تو اپنے بستر کو جھاڑ کر سوئے، اپنے بستر کو جھاڑ کر سوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک اپنے بستر پر جائے تو کپڑے کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے بستر کو جھاڑے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، اسے نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کیا چیزیں آتی رہی اور کیا کیا جاتی رہی۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ یہ حکم ہے کہ بستر پر سونا ہے تو دھڑام سے جا کر نہ لیٹ جائیں، بلکہ بستر کو پہلے اچھے طریقے سے جھاڑیں۔
اور اس کے بعد سوئیں۔ اور جب انسان اپنے بستر پر بیٹھ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اپنے بستر پر آپ بیٹھ جاتے، بیٹھ کر آپ تینوں قل پڑھتے، تینوں قل پڑھتے، قل واللہ پڑھی، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھی، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھی، اپنے ہاتھوں پر پھونکا ایسے کیا، اور پھر اپنے پورے جسم پر پھیرتے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ یہ کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سویا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کہ جو 10 سال کے بچے ہیں ان کے بستر علیحدہ علیحدہ کرنا بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو پھر علیحدہ علیحدہ سلایا کریں۔ بیٹیاں علیحدہ سوئیں، علیحدہ بستر پر سوئیں، بیٹے علیحدہ سوئیں، علیحدہ بستر پر سوئیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے تو کمرے بھی علیحدہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بستر ضرور علیحدہ ہونے چاہیے، ان کے لحاف ضرور علیحدہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے اندر بے شمار، یہ بات لمبی نہ ہو جائے، اس کے اندر بے شمار اسباق ہیں اور بے شمار حکمتیں۔ آج کے دور میں تو ان کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہے، اس دور میں ان چیزوں کو سمجھنا اور زیادہ آسان کہ کہیں وہ کسی غلط تجسس میں نہ پڑ جائیں، کسی غلط عادت میں نہ پڑ جائیں، کسی غلط ٹریک پر نہ چڑھ جائیں۔ بچے ہیں نا، ان کو تو حلال حرام جائز ناجائز اچھے برے اس کے تو اتنا علم نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حدیث قرآن کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ برائی ہے تو برائی کو کرنا نہیں، فرمایا ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ جہاں سے کوئی شک شبہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے وہ کام نہیں کرنا، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو علیحدہ علیحدہ کرنا، اور جب سونا ہے تو دائیں کروٹ پر سوئیں، دائیں کروٹ پر سوئیں، اور اپنے اس دائیں ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر سویا کرتے تھے۔ آج سائنس آ گئی، آج ہمارے پاس امریکن اور برٹش اور جناب جرمن اور کون سی تحقیقات آ گئیں۔ آج ہمیں سائنس کہہ رہی ہے الٹی کروٹ پر نہیں سونا چاہیے۔ کیوں کہ وہ کسی گورے نے کہہ دیا جب انسان الٹی کروٹ پر سوتا ہے تو دل الٹی طرف ہوتا ہے، تو دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، تو انسان کی یوں کہہ لیں کہ وفات کے امکانات بھی ہوتے ہیں، اور جو پریشان خوابیاں ہوتی ہیں، غلط خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ بے شمار انہوں نے پھر آگے جو ہے اس کی وہ ایک لمبی فہرست دے دی۔ قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ بھائی دائیں کروٹ پر سو۔ یہ بات آپ کو کئی بار بتائی جا چکی ہے۔ اسلام کا کوئی حکم یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، لیکن ثواب کسے ملے گا؟ جو گوروں کی تحقیق سمجھ کر نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سوئے۔ فائدے اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول جب لیٹتے تو اللہ کے رسول دائیں کروٹ پر لیٹتے اور اپنے ہاتھ کو اپنی دائیں گال کے نیچے رکھتے اور پھر دعا پڑھتے، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں سو رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں نے اٹھنا۔ کوئی انسان اپنی طاقت سے سو سکتا ہے، اپنی طاقت سے اٹھ سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جیسے ہی صبح اللہ کے رسول کی آنکھ کھلتی تو کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ ساری تعریفیں تیری کہ تو نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ آنکھ نہ کھلتی تو ہے کوئی جو میری آنکھ کھول سکتا تھا؟ بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے، ہم میں سے کتنے جب سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز، اس سے بڑھ کر ایک اور چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی کسی انسان پر بھی 2 یا 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ وہ سوئے اور اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے موجود نہ ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کے جو معاملات ہیں، بالخصوص مالی معاملات ہیں، لینے کا ہے، دینے کا ہے، اور بے شمار معاملات، ان کو انسان لکھ کر رکھے، لکھ کر رکھے کہ آپ کے بعد لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اشکالات، شبے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ موجود نہیں ہونی چاہیے۔ بے شمار جو لوگ دنیا داری کا کام کرتے ہیں وہ ان کے کھاتے کدھر ہیں، ان کے معاملات کدھر ہیں، کئیوں کو تو پتہ ہوتا ہے اور کئی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کئیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ چیز غیر مسنون ہے،
یہ چیز غیر مسنون ہے. اور اس قسم کے ایک نہیں حقیقی واقعات میں خود پڑھ چکا ہوں، سن چکا ہوں کہ باپ بڑا کو گرتا دھرتا تھا، بڑا بزنس مین تھا، کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے، تو جناب سب کچھ ہے، لیکن جب باپ اچانک فوت ہوا تو بچوں کے ہاتھ میں کوئی 2 4 5 10 لاکھ کے علاوہ کچھ نہیں آیا. کوئی پتہ نہیں لگا کہ پراپرٹیاں کدھر تھیں اور بزنس کدھر تھے اور کس کے ہاتھ میں تھے. جن کے ہاتھ میں تھے وہ کھا گئے. دنیا ہے نا بھائی، دنیا ہے نا بھائی. تو ہر چیز کاغذوں پر لکھ کے رکھیں کہ میں نے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیا ایگریمنٹ ہے، معاملات کیا ہے، کیا سسٹم ہے. ایک کاغذ اور ایک کاپی پر لکھ کر رکھیں. ٹھیک ہے، ہر وقت کسی کو دکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کا والد ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، اسے بتا کے رکھیں. کسی لمبے سفر پر جائیں، کوئی معاملات ہو کہ بھائی کوئی اونچ نیچ ہو سکے، کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی مسئلہ بن جائے، میرے بعد میرے معاملات، یہ کاپی دیکھ لو، یہ کاغذ دیکھ لو، یہ رجسٹر دیکھ لو. اس کے اندر تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ کیا لینا ہے، کیا دینا ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 3 راتیں کسی بندے کی نہیں گزرنی چاہیے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اور یہاں لڑائیاں جھگڑے جو ہے بھائیوں کے اندر جھگڑے ہی وہ باپ کے جانے کے بعد ہوتے ہیں. کیوں؟ کوئی چیز واضح نہیں ہوتی. اس پر اس نے قبضہ کر لیا، وہ ڈکار گیا، وہ کہتا ہے ابا جی مجھے کہہ کے گئے تھے، وہ کہتا ہے ابا جی نے مجھے دیا تھا. بس اسی کے اندر پھر بھائی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے. تو بھائی یہ ابا جی کا فرض ہے کہ ان معاملات کو کلیئر لکھ کر جائیں کہ کیا چیز ہے، اس کی سچویشن کیا ہے. یہ وصیت لکھنی یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور اس چیز کو ہر بندے کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے، چاہے معاملہ 1 روپے کا کیوں نہ ہو. ایک کاپی رکھیں، ایک رجسٹر رکھیں، اس کے اندر سب لکھا کریں. یہ قرض لیا ہے، یہ قرض دینا ہے، یہ وعدہ ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ معاملہ ہے، یہ اس کے حوالے، تاکہ پچھلوں کے پاس کوئی چیز ہو، کوئی ثبوت ہو. اس کے اندر اتنی بڑی حکمت ہے کہ آپ جان نہیں سکتے. اور مجھے ایک بینکر نے، میرے دوست نے خود بتایا، اس نے کہا حضرت ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے بے شمار لاکروں کے اندر بے شمار جو اگر وہ سونا جمع کریں تو وہ کلوں کے حساب سے بنتا ہے. رجسٹریاں دیکھیں تو وہ تھبے بنتے ہیں، اگر پیسے دیکھیں تو وہ بھی بے شمار بنتے ہیں، لیکن ان کے والی وارث کوئی نہیں. بھائی کیوں والی وارث کیوں نہیں؟ کہ ابا جی نے، بڑے بھائی نے، کسی بندے نے سب سے لکا کے جو ہے نا وہ ایک لا کر رہ کے سب کچھ رکھا ہوا تھا، کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، مر گیا. اب پچھلے تلاش کر رہے ہیں کہ وہ رجسٹریاں کدھر گئیں اور وہ کدھر گیا اور وہ کدھر گیا. وہ اگلے نے سامنے. بینک آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ پاجی تہاڈی شاہ پئی آ کے لے جاؤ. یہ تو سب سے بڑے حرام خور ہیں، یہ تو سب سے بڑے چور ہیں، یہ سب سے بڑے رہزن ہیں. دنیا کو مقروض کرنے والے، دنیا کو کھا جانے والے، دنیا کو بھوک کے اندھے کنویں میں گرانے والے. یاد رکھیں یہ سب بینکنگ سسٹم، سب بینکنگ سسٹم. یہ ہمارا موضوع نہیں. تو کہنے کا مقصد چوری چھپے کوئی کام نہ کریں. چلے اگر آپ نے کسی چیز کو کسی پرپس کی وجہ سے ہائیڈ کیا ہوا ہے، ہڈن رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت کہیں لکھ کر جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے دائیں بائیں ہونے کے بعد. یہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ میرے بھائیوں ایک حقیقت ہے جو ہم سب نے فیس کرنی. پچھلوں کے لیے کوئی چیز موجود ہو کہ بھائی یہ چیز تھی، یہ لینا ہے، یہ دینا ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے اور یہ ادھر. وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ 3 راتیں نہ گزریں مگر تمہاری وصیت تمہارے سرانے موجود ہونی چاہیے. اور اس کے بعد خواب کا معاملہ میں نے ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات میں ایسے خواب دیکھ لیتا تھا تم ریزونی، کہ ان کا اثر بڑے بڑے دن مجھ پر رہتا اور میں بیمار ہو جاتا تھا. بڑے عجیب و غریب مجھے خواب آتے تھے، پریشان کن خواب آتے تھے. میں نے پھر اللہ کے رسول سے اس چیز کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جو اچھا خواب ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. الرؤیا الحسن من اللہ. جو اچھا خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر کوئی انسان تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو پھر ایسے ہی ہر کسی سے بیان نہ کرتا پھرے. فلا يحدث به الا من يحب. صرف اس سے خواب بیان کرنا چاہیے جو واقعتاً آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے.
ہر بندے سے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے. اور اگر کوئی انسان برا خواب دیکھے تو انسان اٹھے, فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ, اعوذ باللہ پڑھے اور شیطان سے پناہ مانگے اور الٹی طرف 3 مرتبہ تھو تھو کرے اور اپنی کروٹ بدل لے یا اپنی جہت بدل کر سو جائے. اس کا وہ مسئلہ, اس کا وہ ڈر, اس کا وہ خوف اور اس کے منفی اثرات اس سے دور ہو جائیں. یہ اللہ کے رسول کی حدیث کہ اگر کوئی انسان منفی خواب دیکھے, انسان اٹھے, اعوذ باللہ پڑھے, الٹی طرف تھو تھو کرے اور اپنی کروٹ بدل لے یا اپنی جہت بدل کر سو جائے تو وہ خواب اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے, اس کے حواسوں پر سوار نہیں ہوگا. اور اگلی چیز, کسی انسان کو الٹا نہیں سونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے, پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے. اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا, الٹا سویا ہوا تھا. علی بطنی, رسول اللہ آئے تو آپ نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ جگایا, فرمایا ما لک ولی ھذا النوم, یہ سونے کا کون سا طریقہ ہے, یہ سونے کا کون سا طریقہ ہے, یہ تو ایسا سونے کا طریقہ ہے یکرہہ اللہ, جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے. یبغضہ اللہ, یہ اللہ رب العالمین کو غصے میں ڈال دیتا ہے. تو ہم میں سے اکثر بے شمار بچے جو ہے نا, وہ بس اوقات نوجوان بھی الٹا سوتے ہیں, الٹا سوتے ہیں. اس کے طبی مسائل بھی ہیں, وہ ہمارا موضوع نہیں اور وقت نہیں, تو الٹا نہیں سونا چاہیے. اگر بچے بھی الٹے سوئیں تو انہیں کروٹ کے بل کر دیں, ان کو سیدھا کر دیں. بہتر ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے, لیکن الٹا نہیں سونا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور اللہ رب العالمین کی کو یہ حالت یہ نہ بڑی پسند ہے. اور دوسری چیز, انسان کو بالکل اکیلا کسی کمرے یا گھر میں کنڈیاں لگا کر نہیں سونا چاہیے. بھئی 100 مسئلہ بن سکتا ہے آپ کے ساتھ, 100 مسئلہ آپ کے ساتھ بن سکتا ہے. تو اللہ, جناب ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ان یبیت الرجل وحدہ او یسافر وحدہ, کہ کوئی انسان کوئی لمبا سفر بالکل اکیلا کرے یا گھر کے اندر یا کمرے کے اندر کنڈیاں چڑھا کر بالکل انسان اکیلا سو جائے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. 2 بندے ہونے چاہیے. اگر آپ کمرے کے اندر اکیلے ہیں تو آپ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. بالکل اکیلا سونا, گھر کے اندر سونا, کمرے کے اندر کنڈیاں چڑھا کر سونا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور آپ وقت نہیں ہے, ورنہ ان چیزوں کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ہم اس وجہ سے بے شمار معاملات اور بے شمار مسائل ہم فیس کرتے ہیں, بے شمار مسائل فیس کرتے ہیں. رات کو فوت ہو گیا, بندے کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ ابھی عامر لیاقت فوت نہیں ہوا پچھلے دنوں کے اندر, وہ بھی رات کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. اب اس نے خودکشی کی یا وہ دوائیوں سے مرا یا جو بھی ہوا, وہ صبح جناب دروازے کھٹکھٹا سارے نوکروں کو پھر پتہ چلا کہ حضرت تو کب کے اللہ کے پاس چلے. تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے, اس کے اندر بڑی حکمت ہے. اکیلے نہیں سونا چاہیے, بالکل اکیلا نہیں سو. اگر سونا ہے تو پھر کنڈیاں اس انداز سے چڑھا کر نہیں سونا چاہیے کہ کوئی آپ تک, کسی کی آپ تک رسائی نہ ہو. اور دوسرا, بالکل پبلک پلیس پر بھی نہیں سونا چاہیے, پبلک پلیس پر بھی نہیں سونا چاہیے. امام احمد کا قول ہے, وہ فرماتے تھے الاکن والنوم عندنا عورتان, انسان کو جس حد تک ہو سکے انسان کو کھانا اور سونا تھوڑا سا علیحدگی کے اندر چاہیے. بھئی سویا ہوا آدمی ہے, اب سوئے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اس کی کیا حالت ہے, تو سونا جو ہے انسان کو تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ کر سونا چاہیے. بہت زیادہ جو پبلک پلیس ہے اس جگہ پر نہیں سونا چاہیے. اور انسان کو بغیر کنارے والی چھت پر بھی نہیں سونا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, من بات علی ظہر بیت لیس لہ حجار فقد بریت منہ الذمہ. اگر کوئی انسان جو ہے یہ بغیر کنارے والی چھت پر سویا اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ پھر اللہ یا اس کے رسول کے اوپر کوئی اتہام نہ لگائے یا ان کے متعلق کوئی بات نہ کرے. بعض لوگ سوتے ہوئے چلتے ہیں, بعض لوگ سوتے ہوئے چلتے ہیں. سو نہ بھی بندہ سوتے ہوئے چلے, کروٹ لیتا ہوا ہی نیچے چلا جائے تو کس کا نقصان ہے بھائی. تو آپ ذرا تصور کریں کہ شریعت کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر رہنمائی کی گئی ہے. مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں, ہمارے پاس سننے کا وقت نہیں ہے, یا ہم سننا نہیں چاہتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر صحیح بات سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی یہ سنتیں
سونے کے متعلق ہم نے ذکر کی ہیں، سنی ہیں، اللہ رب العالمین ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ساری خیرات سے ہمیں مستفید فرمائے اور ہر قسم کے شروں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔